میں ہندوستان ہوں، ہمالیہ میری سرحدوں کا محافظ ہے اور گنگا میرے جسم میں بہتی ہے، اور میرے سینے میں ایک اسم دھڑکتا ہے جسے زمانہ آفتاب ولایت اشرف العالمین حضور پرنور سرکار وارث پاک عظم اللہ ذکرہ کے نام سے جانتا ہے۔ سرکار عالم بنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت میں ہے۔ سن 1257 میں ہلاکو خان نے خلیفہ معتصم باللہ کی حکومت کو ختم کر کے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ شرفائے اسلام اپنی عزت و آبرو بچانے کی خاطر وطن عزیز کو چھوڑ کر دور دراز محفوظ مقامات کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اسی پرآشوب دور میں سادات قاسمی کے روشن چراغ حضرت مولانا سید اشرف ابی طالب، جو اپنے وقت کے شیخ کامل تھے، بال بچوں کے ساتھ نیشا پور سے ہجرت فرما کر ہندوستان تشریف لائے اور ضلع بارہ-بنکی کے قصبے رسول پور میں آباد ہو گئے۔ 4 صدی بعد آپ کے خاندان کے فخری ولایت حضرت سید عبداللہ رسول پور سے دیوا تشریف لائے اور اپنے سارے خاندان سمیت یہیں مستقل مقیم ہو گئے۔ اس چھوٹے سے قصبے میں حضرت کی تشریف آوری سے یہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے، کیونکہ آپ کی بزرگی درویشی کی اطراف میں شہرت تھی۔ چنانچہ یہاں رونق افروز ہوتے ہی قرآن و حدیث کا دور جاری ہو گیا اور آپ کی ذات صفات سے رشد و ہدایت کا نور پھیلنے لگا۔ سن 1728 میں آپ کو اللہ نے ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام میرا سید احمد رکھا گیا۔ انہوں نے آگے جا کر فخر و درویشی میں بڑی شہرت حاصل کی۔ ان کے صاحبزادے سید کرم علی تھے، جن کے 2 فرزند ہوئے، ایک سید سلامت علی اور دوسرے سید قربان علی شاہ، جو سرکار عالم پناہ کے والد ماجد تھے۔ سرکار وارث پاک کی ولادت سے ایک مدت دراز پہلے باسا شریف میں اپنے وقت کے مشہور و معروف اللہ کے ولی حضرت شاہ عبدالرزاق ماسوی دیوا شریف کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص پوچھتا تو آپ فرماتے، ادھر سے آفتاب ولایت طلوع ہوگا جس کی روشنی سے دنیا جگمگا اٹھے گی۔ یہ آفتاب ہم ہی میں سے ہوگا، مگر اس کے طلوع ہونے میں ابھی بڑا وقت ہے۔ اس واقعے کے ایک عرصہ دراز کے بعد اپنے وقت کے بڑے صاحب کمال بزرگ حضرت میرا سید احمد سن 1728 میں اپنے یاران طریقت کے ساتھ دیوا شریف میں ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے ایک فقیر روشن ضمیر کا گزر ہوا۔ اس نے خوشخبری سنائی، میرا سید احمد، مبارک ہو، تمہاری 5ویں پشت میں ایک ایسا آفتاب ولایت طلوع ہوگا جس کی روشنی سے زمین و آسمان منور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد زمانہ ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ سرکار کے دادا جان دیوا شریف کی طرف سینہ مبارک کھول کر اکثر فرمایا کرتے تھے، میں اس آفتاب کی روشنی سے اپنے سینے کو منور کر رہا ہوں جو ان قریب طلوع ہونے والا ہے۔ ان مسلسل بشارتوں کے بعد سن 1822 میں لکھنؤ میں شاہ فتح علی نام کے ایک درویش نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ خدا بخش، اس وقت دیوے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ولی ہے۔ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پھیل جائے گی۔ یہ آفتاب کی سیرت پہ روشنی کا ضمیر، یہ صبح شام کے ماتھے پہ زندگی کی لکیر، اور یکم رمضان المبارک 1238 ہجری بمطابق 1822 عیسوی میں دیوا شریف کے اندر حکیم حافظ قاری سید قربان علی شاہ صاحب کے ہاں وہ روشن آفتاب طلوع ہوا جس کی مبارک پیدائش کی پیشن گوئیاں اگلے وقتوں کے بزرگان دین کرتے آئے تھے۔ نام پاک وارث علی رکھا گیا۔ حسینی باغ کا یہ حسین پھول یکم رمضان المبارک کو کھلا تھا، اس لیے سارے ماہ مبارک کبھی اس نومولود نے دن میں دودھ نہ پیا اور نہ ہی بھوک سے بےتاب ہو کر رویا چلایا، بلکہ نہایت صبر و سکون سے سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک بغیر دودھ کے رہا۔ غرض کے عید آئی، بچے نے دن میں دودھ پیا،
مگر پھر بھی عام بچوں کی طرح گھبراتے ہوئے جلدی جلدی نہیں، بلکہ نہایت صبر و سکون کے ساتھ، اور عام بچوں کی خوراک کے مقابلے میں مقدار میں بہت کم، اور اس کے علاوہ نہ کبھی بے وضو ماں کا دودھ پیا اور نہ کبھی مقررہ وقت کے علاوہ دودھ پیا۔ نیند اول تو آتی ہی بہت کم تھی، اس پر بھی کبھی غفلت کی۔ نیند سوتے نہیں دیکھا گیا، اور جب جاگتا تو ہمیشہ ہنستا کھیلتا ہوا اٹھتا۔ عام بچوں کی طرح کبھی اسے روتا نہ دیکھا گیا، بلکہ اکثر خاموش خاموش پایا گیا، کسی گہرے خیال میں گم، آنکھوں میں انتظار کی کیفیت۔ ابھی اس معصوم شہزادے کی عمر صرف 2 سال تھی کہ شفیق باپ حضرت سیدنا قربان علی شاہ صاحب کا وصال ہو گیا۔ اس طرح اس چھوٹی سی عمر میں نانا جان کی سنت یتیمی بھی پوری ہو گئی۔ غمزدہ ماں نے در یتیم کو سینے سے لگایا اور اسے اپنا سہارا بنا لیا۔ بچہ دن بھر ہمکتا رہتا، رات کو چاند تاروں میں قدرت کے کرشمے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ ماں بچے کو گود میں اٹھا لیتی، پیار کرتی اور اپنی آغوش محبت میں چھپا لیتی۔ آخر معشوق حقیقی کی غیرت عشق کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ ہمارا عاشق کسی اور سے محبت بڑھائے، چنانچہ 3 سال کی ننھی سی عمر میں پیاری ماں کا بھی ساتھ چھوٹ گیا۔ ماں کی رحلت کے بعد دادی صاحبہ نے یتیم کو اپنے گلے کا ہار بنایا۔ عمر شریف 5 سال کی ہوئی تو بڑے چاؤ سے بسم اللہ شریف پڑھوائی۔ مولوی صاحب گھر پر باقاعدہ آنے لگے، مگر مٹھن میاں کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر استاد کو کھیل میں لگا لیتے۔ استاد صاحب بھی بچے کے ساتھ بچہ بن جاتے۔ جب مولوی صاحب چلے جاتے تو مٹھن میاں باہر آتے اور اپنے ہم عمر لڑکوں کو کھیل ہی کھیل میں محبت الہی کا درس دیتے۔ آپ تمام لوگوں کو حضور پرنور سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ سلام ہو اشرف العالمین پر، سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام۔